بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے. وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ. جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں. وہ کسی دکاندار کی ایسی رسیدیں تھیں جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں. تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. پھر 50 ارب روپیہ جو برطانیہ نے لٹایا پاکستان کو، وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یہ اجازت دے گا کہ آپ اس ملک کا 50 ارب روپیہ یا 190 ملین پاؤنڈ سرمایہ جو آپ نے اس ملک کے خزانے میں جمع کرانا ہے، اسے آپ ذاتی پیسہ سمجھ کے کسی کو بخشیش کے طور پہ دے دیں، اور آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ پیسہ آپ نے کیوں کر ملک کے اندر جمع نہیں کرایا. اس 50 ارب سے کتنے یونیورسٹیاں بن جاتی، کتنے اسپتال بن سکتے تھے، کتنے اسکول بن سکتے تھے، کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا. تو کیا ملک کا اگر 50 ارب روپیہ آپ کھا جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکار بھی نہیں مارنا اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ، تو یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی رسیدیں دکھا دیں. کوئی اگر آپ کے پاس مستند رسید ہے کہ 50 ارب روپیہ آپ نے کہاں کیا، آپ کے پاس اگر کوئی مستند رسید ہے کہ جو تحفے آپ کو ملے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے گن مین کو اور آپ کے عملے کو مہنگے تحفے ملے اور آپ کو سستے تحفے ملے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی سستے تحفے دے اور اس کے عملے کو مہنگے تحفے دے؟ یعنی کہ آپ نے جو اپنے تحائف کی رسیدیں دی ہیں، ان رسیدوں کے بقول تو وزیر اعظم کو سستے تحفے ملے ہیں اور اس کے عملے کو مہنگے تحفے ملے ہیں. تو یہ وہ رسیدیں دکھا دیں تو وہ چھٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی رسیدیں بوگس ہیں اور یا آپ کے پاس رسید ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو پھر آپ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے تھے، اور جب اپنی رسیدیں دکھانے کی باری آپ کہتے ہیں مجھ سے رسیدیں نہ مانگو. بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے. وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ. جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں. وہ کسی دکاندار کی ایسی رسیدیں تھیں جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں. تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. پھر 50 ارب روپیہ جو برطانیہ نے لٹایا پاکستان کو، وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یہ اجازت دے گا کہ آپ اس ملک کا 50 ارب روپیہ یا 190 ملین پاؤنڈ سرمایہ جو آپ نے اس ملک کے خزانے میں جمع کرانا ہے، اسے آپ ذاتی پیسہ سمجھ کے کسی کو بخشیش کے طور پہ دے دیں، اور آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ پیسہ آپ نے کیوں کر ملک کے اندر جمع نہیں کرایا. اس 50 ارب سے کتنے یونیورسٹیاں بن جاتی، کتنے اسپتال بن سکتے تھے، کتنے اسکول بن سکتے تھے، کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا. تو کیا ملک کا اگر 50 ارب روپیہ آپ کھا جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکار بھی نہیں مارنا اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ، تو یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی رسیدیں دکھا دیں. کوئی اگر آپ کے پاس مستند رسید ہے کہ 50 ارب روپیہ آپ نے کہاں کیا، آپ کے پاس اگر کوئی مستند رسید ہے کہ جو تحفے آپ کو ملے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے گن مین کو اور آپ کے عملے کو مہنگے تحفے ملے اور آپ کو سستے تحفے ملے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی سستے تحفے دے اور اس کے عملے کو مہنگے تحفے دے؟ یعنی کہ آپ نے جو اپنے تحائف کی رسیدیں دی ہیں، ان رسیدوں کے بقول تو وزیر اعظم کو سستے تحفے ملے ہیں اور اس کے عملے کو مہنگے تحفے ملے ہیں. تو یہ وہ رسیدیں دکھا دیں تو وہ چھٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی رسیدیں بوگس ہیں اور یا آپ کے پاس رسید ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو پھر آپ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے تھے، اور جب اپنی رسیدیں دکھانے کی باری آپ کہتے ہیں مجھ سے رسیدیں نہ مانگو.